السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 محرم بدھ کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا، پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 17 محرم بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یقین کیجئے، یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں گے تو معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 17 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا، اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اسلامک سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعہ سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو تہ بتہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا، اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی اسی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 17 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام، بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا، تو پھر ایسی کون سی بڑی وجہ ہے؟ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں وہوں۔ بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو
تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، بہت کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، تو یہ 17 محرم بدھ کا دن لاپرواہی سے گزار لیا تو پھر موقع سال بعد ملے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو صرف 27 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات ہر حال میں عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پلیز اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم کی ذات سے تھوڑا نہ مانگے، بلکہ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ، فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ، سچے دل سے سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں،
حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو دوسرے نمبر پر آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کو صرف 27 بار پڑھتے دوران ہی اگر آپ بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن 27 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمتوں کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا رب کریم نے اس کو مالا دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا وہ ایسا اس میں اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ 3 عمل جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے انشاءاللہ شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 عمل پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا،
یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو، یا باسطو تین بار ہو گیا معاف کیجئے گا۔ تو محترم ناظرین، اس طرح سے آپ یا باسط کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکیاں لیتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 17 محرم بدھ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، یہ بے حد ازمودہ عمل ہے۔ ابھی تک 72 لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر کامیابی عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اللہ تعالی تمام مخلوقات انسانیت پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔